دوسرا کلمہ جو خداوند یسوع المسیح کے زبان سے نکلے، لوکا 23 باب اس کی 43ویں آیت میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ مختصر طور پر وقت کی کمی کے باعث یہ وہ ڈاکو تھا جس کے لیے خداوند نے نجات کے دروازے کھول دیے۔ اس کلمے کے اندر ایک درخواست ہے اور اس درخواست کی ایک یقین دہانی موجود ہے۔ یقین دہانی یہ تھی کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ کیسے ممکن ہے کہ یہ شخص جو قتل اور بغاوت کے باعث صلیبی موت مرنے کو ہے، لیکن مرتے مرتے یہ زندگی کو حاصل کر گیا۔ دوسرا ڈاکو جو پہلا ڈاکو جس نے کہا اگر تو خدا کا بیٹا ہے، اگر تو مسیح ہے، یا کیا تو مسیح ہے، خود بھی بچ اور ہمیں بھی بچا۔ ابلیس کا یہ آخری حملہ تھا، کیونکہ جب خداوند یسوع المسیح کو آزمایا گیا تو وہاں پر بھی ابلیس کہتا ہے اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو فرما یہ پتھر روٹی بن جائے۔ ابھی بھی ابلیس اس ڈاکو میں سے ہو کر بات کر رہا ہے، کیا تو مسیح نہیں، ہمیں بھی بچا اور خود بھی بچ۔ یہ الفاظ تو انتہائی چھوٹے ہیں، لیکن یہ تانے سے بڑے تانا زنی ہیں ان کے اندر۔ ان الفاظ کے اندر طنزیہ الفاظ ہیں یہ، لیکن وہ ڈاکو، طائب دل ڈاکو جس نے کہا کیا تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا، ہماری سزا تو واجبی ہے، ہم تو اپنے کاموں کا بدلہ پا رہے ہیں، لیکن اس نے کوئی بھیجا کام نہیں کیا۔ یہ تو پاک ہے۔ یہ ڈاکو کا اقرار تھا، یہ ڈاکو نے اقرار کیا۔ اور جب ایک مصنف جو ہے وہ اس کے متعلق لکھتا ہے شاید اس ڈاکو نے پہلے بھی یسوع المسیح کے چرچے سنے ہوں، اس سے بیشتر کہ جب خداوند یسوع المسیح یروشلم میں داخل ہوتا اور لوگ اس کا استقبال کرتے، یوحنا اپنی انجیل میں قلم بند کرتا ہے کہ خداوند یسوع المسیح نے ایک بڑا معجزہ کیا تھا، لازر کو زندہ کیا تھا، اور لازر کے زندہ کرنے کی وجہ سے ایک بڑی بھیڑ جب خداوند یسوع مسیح یروشلم میں داخل ہوئے تو اس کے ساتھ جمع ہوئی تھی، اور یہ واقعہ بہت پھیلا۔ سو میرے عزیزو، جب خداوند یسوع المسیح کے اپنے دشمنوں کے لیے الفاظ کہ اے باپ ان کو معاف کر، وہ لکھتا ہے کہ اس نے یہ بھی سنی، اس نے کہا اتنی موت کے بعد، اتنی پریشانی، دکھ اور کرب کے بعد پھر بھی یہ شخص معافی کی التجا کر رہا ہے۔ یہی الفاظ جو تھے وہ سکھاتے ہیں کہ وہ تائب دل ہو گیا، اس نے قبول کر لیا، اس نے اسے اپنا بادشاہ تسلیم کیا۔ سو میرے عزیزو، نجات خداوند یسوع کی طرف سے تحفہ ہے، یہ ہم سب کے لیے ہے۔ یہ ڈاکو جو خداوند یسوع المسیح کو طنز کرتا ہے، یہ زندگی کے بانی کے پاس آ کر بھی زندگی سے محروم رہ گیا۔ اس کے برعکس دوسرا ڈاکو جو تھا اس نے اقرار کیا، مرتے مرتے جو ہے یہ بچایا گیا۔
سو میرے عزیزو، نجات حاصل کرنے کے لیے 3 حالتیں ہیں۔ پہلی حالت، ہمارے اندر گناہ کا احساس ہونا چاہیے، پچھتاوا ہونا چاہیے، جس طرح اس ڈاکو کے اندر تھا کہ ہم تو اپنے کاموں کا بدلہ پا رہی ہیں، احساس ہوا۔ دوسری بات، نجات حاصل کرنے کے لیے ہمیں اپنے گناہوں کا اقرار کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری سزا تو واجبی ہے، ہم نے گناہ کیا ہے، خداوند ہم گنہگار ہیں۔ اور تیسری بات، ترک گناہ ہے، اپنے گناہ کو ترک کرنا۔ جب تو اپنی بادشاہی میں جائے تو مجھے یاد کرنا۔ سو میرے عزیزو، یہ نجات حاصل کرنے کے لیے یہ 3 حالتیں ہیں۔ وہ نجات جو ہم خداوند کی طرف سے ہمیں تحفے میں ملی ہے، لیکن ڈاکو کے لیے یہ تینوں چیزیں اس کو نجات دے سکی، اسے نجات دے دی۔ سو یہاں پر ایک ہی وقت میں 3 حالتیں موجود ہیں۔ ایک، نجات دے کر مرا، دوسرا نجات پا کر مرا، اور تیسرا نجات کے بغیر ہی مر گیا۔ ان حالتوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک نجات دے کر مر رہا ہے، وہ میرا اور آپ کا شافی یسوع مسیح ہے۔ ایک نجات پا کر مرا، اور وہ تائب دل ڈاکو ہے۔ اور ایک نجات کے بغیر ہی مر گیا۔ اور آج ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ خداوند یسوع المسیح نے ہمارے لیے نجات کے دروازے کھول دیے ہیں۔ نجات ہم سب کو مل چکی ہے۔ آئیں اس نجات پر قائم رہیں تاکہ خداوند یسوع المسیح کو اپنی زندگی میں بادشاہ تسلیم کریں اور ہمیشہ اس کے سامنے جھکتے رہیں۔ اگر ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں اور اس کو ترک کرتے ہیں تو ہم پر خدا کی رحمت ہوگی۔ سو ضرورت ہے کہ جب جب ہم خداوند کے حضور آتے ہیں تو خداوند معاف کرنے میں سچا اور عادل خدا ہے۔ خداوند معاف کرتا ہے، اپنے لوگوں کو نجات دیتا ہے۔